مومنین کرام یا علی مدد۔ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں ایک لاک ڈاؤن کا سامنا ہم سب کر رہے ہیں۔ ایسے میں بہت سی مشکلات بھی ہمارے سامنے ہیں، خوف بھی ہے، مال کا نقصان بھی ہے، جانوں کا نقصان بھی ہو چکا ہے۔ خداوند تعالیٰ قرآن میں مومنین سے ان چیزوں کا امتحان لینے کا ذکر کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ خدا فرماتا ہے، اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، اموال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے۔ اے رسول، ایسے میں وہ لوگ جو ان مشکلات پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر خدا کی طرف سے مہربانی، دعا اور رحمت ہوگی، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پائیں گے۔ مومنین کرام، خداوند کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کو ان چیزوں سے آزمایا جاتا ہے، خوف سے، بھوک سے، اموال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، مگر خدا قرآن میں حکم دیتا ہے اپنے پیغمبر کو کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ان مشکلات میں ہمت اور استقامت سے رہتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم تو اسی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ خدا فرماتا ہے ایسے مومنین کو خوشخبری دے دو کہ خدا کی رحمت، خدا کی مہربانی، اس کی دعا ایسے مومنین کے ساتھ ہے اور انہی کو ہدایت بھی ملے گی۔ اس کا ایک واضح مطلب ہے کہ مشکلات کے وقت رجوع کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کلمہ صرف کسی کی ظاہری موت کے موقع پر کہا جانے والا ہے، مگر قرآن کی تعلیم ایسی نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب مومنین پر مصیبت آئے اور وہ یہ کہے کہ ہم خدا کے ہیں اور خدا کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو ان پر رحمت ہوگی، ان پر دعا ہوگی اور ان کو ہدایت ملے گی۔ اس کا مطلب ہے اس میں رجوع کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں مشکلات کے وقت میں خصوصی طور پر رجوع کرنا چاہیے، لوٹ جانا چاہیے، اپنے تمام تصورات اپنے پروردگار کے ساتھ کرنے چاہیے، اپنی روحانی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی روح کے بارے میں سوچنا چاہیے، کون سی زندگی اصل ہے، اس دنیا کی کیا حقیقت ہے اور ہم سب کو لوٹ کر کہاں جانا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنا ضروری ہے۔ رجوع کرنا ہے، اور رجوع کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ رجوع کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم گریہ وزاری کریں، عاجزی کریں، اپنے آپ کو خاک بنا کر مولا کے دربار میں پیش کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی آنے والی زندگی میں مذہب کو صحیح معنوں میں سمجھ کر آگے بڑھانے کے لیے عہد کریں۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پھر یہ لوگ جب ان پر عذاب آتا ہے تو یہ عاجزی کیوں نہیں کرتے، مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کسی بھی مشکل کے وقت میں عاجزی اور گریہ وزاری کرنا ضروری ہے
تاکہ ہمارے دلوں میں نرمی ہو اور ہمارے دل ایک خوشی کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ مولا سے وابستہ ہو جائیں۔ پیر گنانوں میں فرماتے ہیں، سکھ دکھ بیو بنی آوشے، پر ہردے تھی دھرم نہ چھوڑیے، کہ دکھ اور سکھ کی تو دونوں ہی صورتیں آتی رہیں گی، مگر ایسے میں بھی تم اپنے دل سے اپنے دین کو جدا مت کرنا۔ مومنین کرام، جہاں رجوع کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، گریہ ہوزاری ہے، سجدات ہے، تسبیحات ہیں، عاجزی کرنا ہے، رونا ہے، تو ان طریقوں میں سے آج تسبیحات کے لیے ہم کچھ ذکر کرتے ہیں، کچھ تسبیحات کا ذکر کرتے ہیں۔ ان تسبیحات کو کرتے ہوئے عاجزی ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں، سجدات کے ساتھ بھی کریں۔ ان تسبیحات کو پڑھنے سے رجوع کرنے کی شرط ایک معنی میں پوری ہوتی ہے، اور اس کو مستقل طور پر کوشش کرتے رہنا ہے۔ یہ کچھ ایسی تسبیحات ہیں جن کے بارے میں ارشادات ہیں کہ یہ بہت اثر کرنے والی تسبیحات ہیں، بشرطی کہ مومن اس کو قلبی گریہ ہوزاری کے ساتھ پڑھے، دل سے، اعتقاد سے، یقین سے پڑھے، اور ان کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے پوری طرح سے پر امید ہو۔ پہلی ایسی تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی صحابہ کو یہ ذکر دیا تھا کہ وہ اس کا ورد کریں، اور حضرت ابو ذر غفاری ان میں سے ایک تھے۔ آپ نے کچھ صحابہ کو اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا تھا اور کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے لا حول، کوئی حرکت نہیں، کوئی گردش نہیں، ولا قوت، اور کوئی طاقت نہیں، الا باللہ، خدا کے سوا، العلی العظیم، جو کہ اعلیٰ ہے اور عظیم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مخصوص قول کے بارے میں بہت سے ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا، اس میں 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور سب سے ادنا بیماری جس کو یہ تسبیح مدد کرتی ہے وہ غم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، یہ قول، یہ تسبیح 99 بیماریوں کی دوا۔ اور سب سے ادنا بیماری، یعنی سب سے چھوٹی بیماری جس کو یہ مدد کرتا ہے وہ غم ہے۔ غم کے علاوہ بھی جو اس کے بعد کی بیماریاں ہیں اس میں بھی یہ تسبیح مدد کرتی ہے۔ تو دنیا میں غم ایک بہت بڑی مشکل ہے، کیونکہ وہ آدمی کے دل میں بیٹھ جائے تو آدمی صحیح معنوں میں سوچ نہیں پاتا، امید کھو دیتا ہے۔ ایک غم اور دوسرا ہم انگزائٹی کو کہتے ہیں اور غم ڈپریشن کو کہتے ہیں۔ تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ تسبیح، یہ قول غم سے نجات دیتا ہے، غم میں انسان کی مدد کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے یقین کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے کہ کوئی حرکت نہیں ہو سکتی، کوئی طاقت نہیں ہے مگر صرف اللہ کی، جو کہ اعلیٰ اور عظیم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو عرش الہی کے تحت خزانوں میں سے آیا ہے، یعنی عرش الہی کے تحت جو خزانے ہیں وہاں سے یہ خزانہ آیا ہے۔ یہ علمی خزانہ ہے، روحانی خزانہ ہے، اور ہم سب کی مدد کرنے کے لیے یہ قول ہمیں دیا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ذکر وجہ دین میں بھی ہے، کنز من کنوز الجنہ علمہا صبیانکم وامیت عنہم وساوس الشیطان۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، علمہا صبیانکم، تم اپنی اولاد، اپنے چھوٹے بچوں کو سکھاؤ اور ان سے شیطان کے وسوسوں کو دور کرو، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور تم یہ قول اپنے چھوٹے بچوں کو سکھاؤ اور انہیں شیطان کے وسوسوں سے پاک کرو، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کا کوئی بیٹا دشمن کے ہاتھوں قید ہو گیا۔ جب ان کے والد اور ان کے گھر والوں نے آپ سے رجوع کیا تو آپ نے ان کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا، اور کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ کچھ وقت تک پڑھنے کے بعد وہ بندہ آزاد ہو گیا اور بہت سارا مال بھی اپنے ساتھ لایا۔ یہ اس وظیفے کی تاثیر ہے، یہ اس وظیفے کا اثر ہے۔ اس کو بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کہا گیا ہے، اور اس کو بہشت کا ایک پودا بھی کہا گیا ہے۔ جب کسی وظیفے، جب کسی تسبیح کی اتنی زیادہ تعریف ہو تو یقیناً اس کے اندر بہت زیادہ تاثیر ہے، مگر شرط یہی ہے کہ ہم اس کو بھرپور یقین کے ساتھ پڑھیں، دل کی نرمی کے ساتھ پڑھیں، گریہ ہوزاری کے ساتھ پڑھیں، ہو سکے تو سجدات کے ساتھ بھی پڑھیں، کیونکہ اس تسبیح میں ایک طاقت ہے، ایک امید ہے جو دل سے غم کو زائل کر دیتی ہے، اور جب غم زائل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ لا حول، کوئی حرکت نہیں، کسی چیز کو دنیا میں کوئی حرکت نہیں دیکھ سکتا، کوئی چیز گھوم نہیں سکتی، ولا قوت، اور کسی کی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو گھما سکے، حرکت دے سکے، الا باللہ العلی العظیم، سوائے خدا کے جو علی ہے اور عظیم ہے۔ اسی طرح ایک دوسری تسبیح ناد علی کی تسبیح ہم سنتے ہیں، ہم ورد بھی کرتے ہیں، لیکن ناد علی کی تسبیح کے بارے میں بھی کچھ بیک گراؤنڈ اور اس کی کچھ خصوصیات جاننے کی ضرورت ہے۔ مولا مرتضیٰ علی کے نام سے ایک دیوان منسوب ہے جسے دیوان علی کہا گیا ہے، اور اس دیوان کی شرح قاضی کمال الدین میر حسن بن معین الدین یزدی نے کی ہے، اور اس نے اس شرح میں یوں نقل کیا ہے کہ جنگ احد کے دن رسول خدا نے عالم غیب سے یہ آواز سنی تھی۔ علامہ مجلسی نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، اور کتاب جواہر خمسہ میں بھی کہا گیا ہے کہ ایک جنگ میں جب شکست کے آثار نمودار ہونے لگے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فکر مند ہوئے تو جبرائیل ناد علی کا یہ قول لے کر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو پڑھا، مولا مرتضیٰ علی نے کفار کو شکست دی۔ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے کارآمد ہے۔ جمع حاجات کہتے ہیں، مصیبتوں کے وقت میں، کسی مہم پر جانے کے وقت میں یہ دعا فوراً اثر کرتی ہے۔ اس کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ناد علین مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ علی کو پکار جو عجائب و غرائب کا مظہر ہے، مینیفیسٹیشن ہے۔ تجدہ اونا لک فی النوائب، تم مشکلات کے وقت میں اس کو اپنا مددگار پاؤ گے۔ کل ہم و غم سینجلی، تمام پریشانیاں اور غم دور ہو جائیں گے۔ بولایتک، تیری ولایت سے، اے علی اے علی اے علی۔ جب ایک جنگ میں شکست کے آثار نمودار ہوئے تو جبریل علیہ السلام یہ وظیفہ لے کر آئے اور رسول نے پڑھا ناد علین مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ تو ناد علی کے بے شمار فضائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس تسبیح میں بہت اثر ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کی جنگیں ہو سکتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ظاہری جنگ میں یہ وظیفہ دیا گیا۔ اگر اس وقت ہم اپنے اپنے مقام پر زندگی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم اس تسبیح سے مدد لے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کو بھی اگر دل سے، یقین سے
گریہ ہوزاری سے پڑھا جائے تو یہ فوری اثر کرتی ہے اور بہت ساری مشکلات کو آسان کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کی تسبیح، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کرتی تھیں، چکی پیستی تھیں، گھر کے دوسرے کام کاج کرتی تھیں، اور یہ کرتے کرتے بہت تھک جاتی تھیں۔ اسی دوران ایک جنگ میں مال غنیمت میں کچھ کام کرنے والی خواتین بھی حاصل ہو گئیں، تو بی بی فاطمہ الزہرا نے مولا مرتضی علی کے ذریعے سے یہ درخواست بھجوائی کہ ان کو کام کرنے والی ایک خاتون کی ضرورت ہے جو کام کاج میں ان کی مدد کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر کو فرمایا کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ دے دوں جو ایک نوکرانی سے بڑھ کر ہو؟ اس سعادت مند بیٹی نے عرض کی کہ آپ بہتر جانتے ہیں، اگر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ مجھے وہ چیز دے دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو اور لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ پڑھو۔ اس کا ذکر سیدنا قاضی نعمان کی کتاب دعائم الاسلام میں بھی ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کی تسبیح 3 اسماء، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ اور ایک لا الہ الا اللہ جو ہمارا توحید کا ایک کلمہ ہے، ان 4 چیزوں پر مبنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ وہ اپنی دختر نیک اختر، وہ اپنی سعادت مند بیٹی جو ان کے نور کا حصہ تھی، جو ان کی ہستی کا حصہ تھی، اور جن کے لیے وہ اتنا احترام بجا لاتے تھے کہ جب وہ تشریف لاتی تھیں تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اپنی اس بیٹی کے لیے وہ ایک نوکرانی کو عنایت کرتے، یہ ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، مگر وہ امت کو ایک سبق دینا چاہتے تھے، وہ امت کو ایک بہت ضروری بات سکھانا چاہتے تھے، اور اسی لیے ان تسبیحات کو عطا کیا گیا۔ ان تسبیحات میں سے ہم اللہ اکبر کی تسبیح کی خصوصی طور پر بات کریں گے۔ اللہ اکبر وہ نعرہ ہے یا وہ تسبیح ہے جو مجاہدین اسلام جہاد کے میدان میں یہ نعرہ بلند کرتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی تسبیح ہے۔ حضرت اسرائیل ایک بہت عظیم فرشتے ہیں جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل کا کام یہ ہے کہ زندگی کے بالکل آخری لمحے میں کسی شخص کے پاس آنا اور اس کی جان کو قبض کر لینا، لیکن قرآن کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ حضرت اسرائیل تو ہر وقت ہمارے اوپر ایک موکل کی صورت میں موجود ہیں۔ خداوند تعالیٰ سورہ 32 کی آیت 11 میں فرماتا ہے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہ موت کا فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا ہے جو تمہاری روح کو قبض کرتا ہے اور تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ موت کا فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا ہے، اس کا مطلب حضرت اسرائیل ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہم پر مقرر کیے گئے ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاید عام لوگوں کے لیے یہ بات عجیب لگتی ہو جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت کا فرشتہ سمجھ کر شاید اس سے کچھ خوف رکھتے ہوں، لیکن جو علم والے مومنین ہیں ان کو معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل ان کی ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے جس کو قوت اسرائیلی کہا گیا ہے، اور یہ حضرت اسرائیل کی ریپریزنٹیشن میں، ان کی نمائندگی میں ہمارے اندر موجود ہیں، جیسے قرآن خود کہتا ہے کہ ان کو تم پر موکل ٹھہرایا گیا ہے، یعنی وہ تمہارے پاس ہمیشہ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 42 کو دیکھیے،
جس میں خداوند تعالیٰ روح کے قبض کرنے کا ذکر کرتا ہے. فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ خدا موت کے وقت لوگوں کی روحیں قبض کر لیتا ہے. واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو ابھی مرے نہیں ہیں ان کی روح کو نیند میں قبض کر لیتا ہے، سونے میں قبض کر لیتا ہے. پھر خدا فرماتا ہے کہ جن پر موت کا حکم ہو چکا ہوتا ہے نیند کی صورت میں، ان کی روحوں کو روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر خدا فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب آیت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا موت کے وقت لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہے اور نیند میں بھی لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہے. جو ابھی مرے نہیں ہیں مگر نیند میں بھی لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہے. پھر نیند کی حالت میں کسی پر موت کا حکم آ گیا تو اس کی روح کو روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے. روح کو قبض کرنا کس کا کام ہے؟ حضرت اسرائیل کا کام ہے. ہر روز نیند میں اگر روح قبض ہوتی ہے تو یہ کام کون کرتا ہے؟ حضرت اسرائیل کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. اگر نیند میں بھی موت کی سی حالت گزرتی ہے اور اس میں روحیں قبض ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسرائیل تو ہر روز ہمارے لیے ایک کام کرتے ہیں. اور ہماری روح کو قبض کرنے کا، نیند میں روح کو قبض کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم تازہ دم ہو جائیں، ہمارے اندر سے تھکن کے پارٹیکلز ختم ہو جائیں. وہ جب ہماری روح کو قبض کرتے ہیں تو ہماری تھکن کو بھی قبض کر لیتے ہیں، ہمارے اندر موجود فرسودگی کو بھی قبض کر لیتے ہیں. تو ہر شخص کے اندر اسرائیل کا ایک عکس ہے جسے قوت اسرائیلیہ کہا جاتا ہے. اور بزرگوں کا خیال ہے کہ اس اسم سے اللہ اکبر جو حضرت اسرائیل کا اسم ہے، اس سے ہمارے اندر کے وسوسے ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر کے جراثیم ختم ہو سکتے ہیں. اگر اس کو بھرپور یقین اور توجہ سے پڑھا جائے تو یہ ہمارے اندر بہت ساری چیزوں کو ہلاک کر سکتا ہے، وسوسوں کو ہلاک کر سکتا ہے، جراثیم کو ہلاک کر سکتا ہے، کیونکہ حضرت اسرائیل کا کام ہے ہلاکت. اور وہ نیند میں ہماری روحوں کو قبض کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے تھکن، خستگی، وسوسے، ایسی بہت ساری چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو اپنی پیاری بیٹی کو یہ تسبیح دینے کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ اس سے اپنے اندر کی تھکن کو دور کریں، اپنے اندر کی فرسودگی کو ختم کریں اور تازہ دم ہو جائیں. چونکہ جب نیند کے بعد ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہمارے اندر تازگی اور قوت آ چکی ہوتی ہے. تو حضرت اسرائیل صرف انسان کی زندگی کے آخری وقت میں نہیں آتا، بلکہ وہ ہر روز اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے اندر سے وسوسہ، خوف اور اس قسم کی چیزوں کو نکال باہر کرتا ہے. جیسے اسلام میں ہم جانتے ہیں کہ ایک تصور ہے موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مرو. یہ سعادت تو بہت بڑے بڑے عارفین، انبیاء، ائمہ اور عارفین ہی کو حاصل ہو سکتی ہے. ان کے لیے تو اسرائیل بھرپور کام کرتا ہے، لیکن ہمارے لیے ہم علم الیقین کی روشنی میں اس سے مدد لے سکتے ہیں اور اس تسبیح سے اپنے اندر سے تھکن، خوف، وسوسے، ان کے ذرات کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ چیزیں قبض ہو جائیں. تو اگر ہر مرتبہ دعا پڑھنے کے بعد ہم بی بی فاطمہ زہرا کی یہ تسبیح، جس میں 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور یہ تصور کریں کہ ہمارے اندر سے حضرت اسرائیل اور ان کا لشکر بیماری کے جراثیم کو کھینچ رہا ہے، تھکن کو کھینچ رہا ہے، خوف کو دور کر رہا ہے، اور ان تمام چیزوں کی روح کو قبض کرنے کے بعد ہمیں تازگی اور امید
اور ایسی چیزوں سے مالا مال کر رہا ہے، تو یہ ایک بہت خوبصورت تصور ہے، اور اس تصور کی بنیاد قرآن پر ہے، جہاں پر واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ہر روز نیند میں تمہاری روح قبض ہوتی ہے، اور یہ کام حضرت اسرائیل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اپنے اندر سے خوف، وسوسے، جراثیم کو بھی دور کر سکتے ہیں، اور اس امید اور یقین سے ایک تازگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مشکل حالات میں ہماری جماعت میں ایک تسبیح بھی پڑھی گئی ہے، یا رب بلا بگردان بحق شاہ مردان، بحق شاہ مردان، یا رب بلا بگردان۔ اس تسبیح کا مطلب ہے کہ اے پروردگار، ہم سے بلا کو پھیر دے، ہم سے بلا کو دور کر دے، حضرت شاہ مردان کی حرمت سے، مولا مرتضیٰ علی کی حرمت سے بلا کو ہم سے پھیر دے، بلا کو ہم سے دور کر دے۔ اس کے علاوہ جو تسبیحات ہماری گلوبل جماعت میں پڑھی جاتی ہیں، اس میں پناہ یا مولا، امان یا مولا، مشکل آسان یا علی، مدد رسان یا علی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر، یا رحمان یا رحیم، یا علی ادرکنی، یا علی اغثنی، یا علی ادرکنی، اے علی مجھ تک پہنچ جا، مجھ کو پالے، مجھ کو کھونے نہ دے، مجھ کو پالے، یا علی اغثنی، اے علی میری مدد کیجیے۔ کچھ بزرگوں نے یہ تسبیح بھی پڑھی ہے، قاضی الحاجات نامت یا علی مشکل کشا، قاضی الحاجات نامت یا علی مشکل کشا، قاضی الحاجات نامت یا علی مشکل کشا، کہ اے ہماری تمام حاجتوں کو روا کرنے والے، تیرا نام علی ہے اور تو ہی مشکل کشا ہے۔ مومنین کرام، ان تسبیحات سے مدد لینے سے ہم خداوند کی طرف رجوع کر رہے ہیں، چونکہ ان کو دل سے پڑھنا ہے، یقین سے پڑھنا ہے، روحانی زندگی پر یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، اور اس رجوع سے ہمارے دل میں ایک امید پیدا ہوگی، ہمارے لیے خداوند کی طرف سے رحمت، مہربانی، دعا اور ہدایت ملے گی، چونکہ قرآن میں وعدہ ہے کہ جو بھی مشکلات کے وقت میں رجوع کرے گا، ان پر یہ تمام چیزیں خداوند کی طرف سے انعام کے طور پر ان کو ملیں گی۔ تو ہم علم کی روشنی میں جان کر یقین سے کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم خدا سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم پر جو مشکل آئی ہے، کیا ہم اس کو اپنے لیے سزا سمجھیں یا خدا کی طرف سے امتحان؟ مولا مرتضیٰ علی نے فرمایا، اگر اس مشکل میں تیرا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا رہتا ہے اور تو اس کو یاد کرتا رہتا ہے، تو پھر یہ اس کا امتحان ہے، مگر ایسے میں اگر تیرا دل اس سے دور ہو جائے تو پھر یہ سزا ہے۔ ہم سب مل کر مولا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس امتحان میں ہم سب کو ثابت قدم رکھے، تمام وہ جو بیمار ہیں ان کو اپنے شفا خانہ غیب سے شفا عنایت کرے، تمام کی مشکلات آسان ہوں، اور جلد از جلد دنیا پر رحم کر کے ان حالات سے مومنین کو آگے بڑھا کر خوشی، امن اور سکون نصیب ہو، یا علی مدد۔